بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سیریز پیغام اصلاح میں واپس آ گئے ہیں ایک اور قسط کے ساتھ، اور اس بار ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے جو آج کل معاشرت میں عام ہے، وہ ہے غیبت۔ غیبت ایک ایسی معاشرتی بیماری ہے جو نہ صرف فرد بلکہ پورے معاشرتی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ آج کی اس قسط میں ہم غیبت کی حقیقت اور اس کے اثرات اور اس سے بچنے کے طریقوں پر روشنی ڈالیں گے۔ قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت مردہ کھائے؟ تم تو اسے ناپسند کرو گے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ غیبت ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کا مفہوم ہے، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص خود کو معاف نہ کرے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا اثر نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ آخرت میں بھی پڑتا ہے۔ غیبت نہ صرف فرد کی عزت کو متاثر کرتی ہے بلکہ پوری معاشرتی تعلقات کو بھی خراب کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ہم دراصل اس شخص کے بارے میں منفی سوچ پیدا کرتے ہیں اور اس کا معاشرتی مقام متاثر کرتے ہیں۔ غیبت سے معاشرتی اعتماد ٹوٹتا ہے اور تعلقات میں دراڑ آتی ہے۔ جب ہر شخص دوسرے کی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک زہر بن کر پورے معاشرتی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ غیبت سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل و دماغ کو صاف رکھنا ہوگا اور دوسروں کی عیوب پر توجہ دینے کے بجائے اپنی اصلاح پر دھیان دینا ہوگا۔ جب ہم کسی کی غیبت کریں تو یہ ہماری اپنی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں اپنے الفاظ پر کنٹرول رکھنا چاہیے اور دوسروں کی عزت کرنا سیکھنا چاہیے۔ جب ہم کسی شخص کے بارے میں برا کچھ کہنا ہو تو ہمیں اپنی زبان کو روکنا اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ شخص ہدایت پائے۔ آج کے اس قسط کا پیغام یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے اور کسی کی غیبت نہ کرنا چاہیے۔ ہمیں سچائی اور انصاف کی طرف قدم بڑھانا چاہیے اور غیبت سے بچنا ہے تاکہ ہم ایک صاف اور خوشحال معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ اللہ ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں میں محبت و شفقت پیدا کرے۔